بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منیر حسن عرف بخاری صاحب گوپال گنج بہار آپ لوگوں کے سامنے فضائل اہل بیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصال پاک سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ مملکت اسلام کی شہزادی، آغاز نبوت کے پروردہ، مرکز ولایت کی حرم پاک اور فاطمہ اور قافلہ سالار عشق کی پیاری اماں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت بھی آ ہی گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، یعنی موت کا وقت۔ فخر موجودات اور خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں اور پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے یہ بے وقت انتظام ہوتا دیکھ کر فرمایا، اے نور دیدہ مصطفیٰ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، آقا آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ ہجر و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں اور وصل ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات خواب میں دیکھا ہے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز ہجر میں جان سوختہ رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے اور اب بہت جلدی تم مجھے آ کر ملو گی اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا جاؤں۔ میرے بعد میرے پیارے بیٹے روٹی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھوئے کہ نہ دھوئے، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر اور گیسو سنوار کر انہیں ایک بار دلہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا اور یہ یتیم کس حالت میں رہیں گے۔ اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر عرض کی، اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دو، اور میرے بعد رونا نہ اس لیے کہ اگر آپ روئے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ یتیموں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں روتے نہ پھریں۔ اور پھر عرض کی کہ میرے آقا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کو موت کی خبر نہ کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں، اور اس طرح میری پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلفیں سنوارے، اور پھر سینے سے لگا کر زار زار رونے لگی اور فرمایا، اے میرے جگر گوشو، میں نے تمہیں بہت محنت اور پیار سے پالا ہے۔ میں نے تمہارے آرام اور خوشی کی خاطر اپنے دلوں کا چین قربان کیا، راتوں کو نیند نثار کی، تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارے کیا حال ہو۔ اور پھر جب حضرت حسین نے فرمایا، بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرنا
اور اے بیٹا حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھیں، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری مشفق و شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہیں، اور آج ہم اپنی ماں کے پیارے محروم ہو رہے ہیں، اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے، اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ شکریہ بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کا میرا تقریر پسند آیا ہو تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔